ہمارے من گھڑت یہ زاویے ہیں جو ہم نے اختیار کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے یہ زاویہ نہیں دیا۔ اس کی نظر میں سارے برابر ہیں۔ ہاں، بہتر کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میں نے کہا اگر تقوی نہیں ہے تو کیا واقعی ہم قرآن کا دامن تھامے ہوئے ہیں یا قرآن کو پیچھا کر رہے ہیں؟ سچی بات ہے، اگر قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہے تو یہ جو علامتی طور پہ جملہ بولا جاتا ہے نا کہ قرآن نو پیچھا نہ کرے جے، اساں قرآن نو پیچھا کر دیتا جے، اساں پھر قرآن نو پیچھا کر دیتا جے۔ ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر تقریباً کم و بیش ہفتہ 10 دن پہلے ڈھولک شروع ہو جاتی ہے۔ صاحب آپ سن رہے ہیں نا، بڑی مہربانی، مجھے آپ کی بڑی توجہ درکار ہے۔ کاش میں کوئی لفظ آپ تک پہنچا سکوں۔ میں ہوں طالب علم، زبان بھی اتنی تاثیر والی نہیں ہے کہ میرے لفظ اتنے چاشنی والے ہوں کہ آپ کے دلوں میں اتر جائیں۔ ہوں بڑا ادنا سا، لیکن مجھے یہ احساس ہے کہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں۔ مجھے یہ احساس ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ رسول کا پیغام سنا رہا ہوں، اور آپ سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ دل کا کاسا کھول کے بیٹھیں۔ نہ جانے کب کوئی گھڑی ایسی ہو، قبولیت کا وقت ہو، کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے۔ آج کا جو موضوع ہے قرآن پاک کی تعلیمات اور ہمارا کردار، آج اشد ضرورت ہے اس کتاب رحمت کا دامن تھام لیں۔ یہ کتاب رحمت قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ رتی برابر بھی شک قرآن پاک میں جو کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں رتی برابر بھی جس نے شک کیا، چونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب آگے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں تقوی والوں کے لیے، جن کے دلوں میں تقوی کا نور ہے، جن کے دلوں میں خشیت الہی کا نور ہے، قرآن ان کے لیے ہدایت بخشتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کو پڑھنے والے، آج بھی کافر قرآن کو پڑھتا نہیں، کافر قرآن کو پڑھتا ہے، یقین کریں، لیکن وہ ایمان سے خالی ہے۔ کافر کے پاس ایمان نہیں ہے، قرآن تو وہ بھی پڑھتا ہے، اور اس نے قرآن پڑھ پڑھ کے بہت ساری ایجادات کی ہیں۔ سائنس آج جو کچھ بھی ہے یہ قرآن کی مرہون منت ہے۔ سائنس نے آج جتنی بھی ترقی کی ہے یہ اللہ کے قرآن کا فیضان ہے، وگرنہ یقین کرو اگر قرآن ہماری رہنمائی نہ کرتا ہم بھٹکتے رہتے۔ سنیں، پہلے تو اس کے فضائل پہ چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں، اور پھر میں جو عنوان آپ کے سامنے رکھا اس پہ چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ آپ دعا کریں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرما دے۔ صاحبو، یہ قرآن کتنا عظمت والا ہے، یہ کتاب رحمت کتنی عظیم ہے کہ جس کا ایک حرف پڑھیں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں، اور سنیں میں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، دنیا میں کتنی کتابیں روئے زمین پہ ہیں، مرز وجود میں آئیں، اور قیامت تک نئی کتب اس دنیا میں آتی رہیں گی، لیکن جو آسمان سے کتاب نازل ہوئی وہ قرآن پاک آخری کتاب ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد کسی نئے دین کی، کسی نئے کتاب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے کہا اس کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے ادیبوں نے، مفکروں نے کتابیں لکھی، لیکن وہ کتابیں لکھ کے آخر میں پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنی جسارت کے مطابق کوشش کر لی ہے، لیکن پڑھنے والے کو اگر کہیں کوئی غلطی لگے، پڑھنے والے کو اگر کہیں کوئی شائبہ لگے کہ اس میں یہاں اس مقام پر اس جگہ پہ غلطی ہو گئی ہے، تو وہ اس ایڈریس پہ اطلاع کرے، اس فون نمبر پہ اطلاع کرے، ہم جب اگلی اشاعت ہوگی تو اس میں ہم اس غلطی کا ازالہ کر لیں گے۔ لیکن قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جس کا چیلنج ہے، پہلا صفحہ کھولو، اس میں رب تعالیٰ نے اعلان کر دیا لا ریب فیہ، کائنات والو یہ جو تیرے ہاتھ میں کتاب رحمت ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک۔ اب آج میں نے کہا ایک حرف پڑھے نا قرآن کا، ایک حرف، تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں جی؟ بولو بھائی، 10 نیکیاں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم،
سرکار نے وضاحت کر کے بتایا الف ایک حرف ہے، لام دو اور میم، یعنی صرف آپ اتنا پڑھ لیں الف لام میم تو اللہ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جو روزانہ ایک رکوع کی تلاوت کرے بھائی، کتنے حروف کا ذخیرہ ہوگا، جو روزانہ آدھا سپارہ پڑھ لے، ایک سپارہ پڑھنے کی جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ایک حرف پڑھے نا تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آئیں بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے، ہمارے معیار ہم نے دنیا کے رکھے ہیں لیکن جو حضور نے معیار رکھا ہے وہ خوبصورت معیار ہے۔ سرکار فرماتے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اللہ کا قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو۔ تو یار مجھے اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، میں نے قرآن کے ساتھ کتنی محبت کی ہے، میں نے قرآن کے ساتھ کتنا اپنے الفت اور پیار کا ناطہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ان قریب فتنے بپا ہوں گے۔ آج فتنوں کا دور ہے اور اس کی خبر ہادی رحمت نے پہلے بتا دی تھی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یقین کریں ہر کسی پہ آج یقین کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ سامنے کچھ ہوتے ہیں اور لوگ پیٹھ کے پیچھے کچھ ہوتے ہیں، پشت کے پیچھے ان کا انداز کوئی اور ہوتا ہے، سامنے انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ آج قرآن کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا، نبی پاک کی سنت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں ہمیں اس کی بھی خبر نہیں ہے، ہمیں اس کی بھی خبر نہیں۔ سرکار نے اس کی خبر پہلے دے دی، 14 صدیہ پہلے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا، فرمایا سنو ان قریب فتنے بپا ہوں گے، ان قریب فتنے آئیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ جب فتنے آئیں گے تو ظاہر ہے ان کا کوئی حل بھی ہوگا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں تو وہ آپ کو صرف مرض بتا دے کہ تمہیں جناب یہ مرض ہے، اور آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ بھائی مرض تو آپ نے بتا دیا ہے، مجھے بھی پتہ یہ تکلیف ہے، بھائی اس کا کوئی حل بھی بتائیں نا جی، اس کی کوئی دوائی بھی تجویز کریں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب فتنے بپا ہوں گے، جب اتنے فتنے آ جائیں گے تو پھر ان فتنوں سے بچنے کا کوئی حل بھی ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان فتنوں سے بچنے کا حل کتاب رحمت کو تھام لیا کرنا۔ ان سے بچنے کا واحد حل جو ذریعہ ہے آج ہمارے پاس وہ کتاب رحمت ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کا نام قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، جسے چاہیے نا میں اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہوں، جسے چاہیے میں اپنی زندگی میں فلاح پانا چاہتا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں ترقی کی منازل طے کروں، میں کامیاب زندگی گزاروں، وہ دنیاوی ہو، وہ معاشی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ دینی زندگی ہو، جس کو چاہیے کہ وہ کامیابی کا دامن تھامنے کی خواہش رکھتا ہے، جو اسے چاہیے کہ اللہ کے قرآن کو تھام لے، وہ کتاب رحمت کو تھامے۔ کتاب رحمت میں ہر چیز کا علم بیان کیا گیا ہے۔ سرکار فرماتے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور گمراہی سے بچنے کا واحد ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب۔ اگر آپ یہاں کوئی سوال کریں کہ جی آپ تو حضور کی حدیث پہ، حضور کی سنت پہ بڑا بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا یہ بھی تو ہمیں قرآن نہیں بتایا نا، آپ قرآن پڑھو تمہیں قرآن بتائے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، لوگوں جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی ہے۔ اور نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ فرمایا کہ یہ کتاب رحمت ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے اور گمراہی سے بچنے کا واحد حل اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے کہا یہ فتنوں کا دور ہے، آؤ کتاب رحمت کا دامن تھامو۔ کتاب رحمت، اگر معاشرتی زندگی ہے، معاشی زندگی، کوئی بھی دنیا دار کسی طبقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے قرآن کو تھام لے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو، کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا جی، میں نے فضیلت کی بات کی، ایک اور بات یہاں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ قرآن پاک کی صرف ایک آیت کی فضیلت یہ ہے، آپ جاگ رہے ہیں نا، جس قرآن کی ایک آیت کی یہ فضیلت ہے، ایک آیت، وہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے میری گندم پہ ڈیوٹی لگا دی، گندم پہ ڈیوٹی. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ گندم کا ڈھیر ہے، یہ غلہ ہے، اس پہ تم نے ڈیوٹی کرنی ہے. کہتے میں ڈیوٹی پہ براجمان ہوا. کہتے پھر کیا ہوا؟ رات میں ڈیوٹی کر رہا تھا گندم غلے کے ڈھیر پہ. کہتے ایک چور آیا، چور نے نا گندم چورانی شروع کر دی. کہتے میں چونکہ ڈیوٹی پہ کھڑا تھا، میں نے جلدی جلدی چور کو پکڑ لیا. میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے بڑے واسطے ڈالے. اس نے کہا بڑا میں مسکین ہوں، گھر میں نا بچے بڑے بھوکے ہیں، تیری مہربانی چھوڑ دے، اللہ کا واسطہ ہے. ابو ہریرہ کہتے مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، چلا گیا. کہتے جب میں صبح حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا قصہ تو سناؤ نا. رات کیا ہوا تھا ابو ہریرہ؟ رات والے چور کا قصہ سناؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے سونیا وہ آیا تھا، اس نے ترلے کیے، میں نے چھوڑ دیا. حضور فرماتے آج پھر آئے گا، خیال کرنا وہ آج پھر آئے گا. ابو ہریرہ کہتے مجھے پک تھا، حضور نے کہہ دیا تو وہ آئے گا اور ضرور آئے گا. کہتے پھر میں دوسری رات بھی ڈیوٹی پہ تھا، وہ چور پھر آیا، غلہ چرانے لگا، میں نے پھر تھام لیا، پکڑ لیا، دبوچ لیا اس کو. اس نے پھر بڑے ترلے کیے. اس نے کہا چھوڑ دے، بڑا مجبور ہوں، میں عادتاً چور نہیں ہوں، میں مجبور ہوں اس لیے غلہ چرانے کے لیے. ابو ہریرہ کہتے مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. صبح حضور کی بارگاہ میں گیا، میرے آقا نے پھر فرمایا ابو ہریرہ سناؤ رات والے چور کا قصہ. آج کچھ لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ. اللہ اکبر. یار حضرت ابو ہریرہ کہتے سونے آیا تھا، میں نے چھوڑ دیا، مجھے اس پہ ترس آ گیا. سرکار فرماتے آج پھر آئے گا، آج وہ پھر آئے گا. آج جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تو پہلے ہی پک تھا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کہ جو حضور کی زبان اقدس سے ادا ہوا وہ ہو کے ہی رہے گا. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ اکبر. کہتے تیسری رات بھی وہ چور آیا، گندم چرانے لگا، میں نے پکڑ لیا. اور کہتا ابو ہریرہ ایک سودا نہ کر لیں، ایک سودا نہ کر لیں، میں تجھے ایک نسخہ دیتا ہوں جو بڑی قیمتی ہے، وہ بڑی قیمتی نسخہ ہے، چھوڑ دے مجھے. ابو ہریرہ کہتے میں نے پوچھا چل بتا کیا نسخہ ہے، اور ساتھ اس نے کہا کہ آج کے بعد میں نہیں آؤں گا. یہ تمہیں نسخہ دے کے نا آج کے بعد پکا میں آج کے بعد چوری کرنے کے لیے تیرے پاس نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے کہا بتاؤ کیا بتاتے ہو؟ کہا ابو ہریرہ سونے نبی پاک نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے غلے پہ، گندم کے ڈھیر پہ، تو ڈیوٹی پر مامور ہے. چور آیا، چورانے لگا، تو نے دبوچ لیا. کہا سنو میں بڑی سونی تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں، رات نہ اپنے مال پر آیت الکرسی کی تلاوت کر کے پھونک دیا کرو، کبھی چور تیرے پاس آ ہی نہیں سکتا. آیت الکرسی، جس قرآن کی ایک آیت کی اتنی فضیلت ہے، وہ سارا قرآن جس کے سینے میں ہو، وہ سارا قرآن جس کے پاس ہو، وہ ہدایت کا سرچشمہ جس کے پاس موجود ہو، وہ بھٹک نہیں سکتا. یار آج ہماری ذلت اور آج ہماری گراوٹ اس وجہ سے ہے، ہم نے کتاب رحمت کو چھوڑ دیا ہوا ہے. آقا اسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ گئے، سرکار فرماتے ابو ہریرہ بتاؤ چور کا قصہ سناؤ، رات والے چور کا قصہ. سونیا اس نے کہا ایک سودا نہ کر لے، تو مجھے وہ سودا بڑا سونا لگا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. سرکار فرمایا کیا کہا اس نے؟ سونا وہ کہہ رہا تھا رات نہ اپنے مال پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کر، کبھی چور تیرے مال کو نہیں چرا سکے گا. سرکار مسکرائے اور سرکار مسکرا کے فرماتے ابو ہریرہ آنے والا شیطان تھا، بات بڑی سونی بتا کے گیا ہے. وہ جو چور تھا وہ تھا شیطان، لیکن بات بڑی پائے کی بات. یار یہ شیطان بھی اگر کہے کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو شیطان بھی نہیں آ سکتا. تو قرآن جس کے سینے میں ہو پھر اس کا حیا کرنا چاہیے کہ نہیں، اس سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں. آئیں قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کرنا یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے. قرآن پاک میں حلال حرام کی، قرآن پاک میں نماز کی تعلیمات، قرآن پاک میں حج کی تعلیمات، قرآن پاک میں عشر کی تعلیمات، قرآن پاک میں جھوٹ کی اور غیبت کی مذمت کی گئی. میں ایک آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ آج ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے. یہاں کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کی زبان سے یہ جملے کئی مرتبہ ادا ہوئے. اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو نا تو اس کو کوئی اللہ نہ کرے غلطی سے بھی پیچھا کر دینا، تو ہمارے بزرگ یا ہمارے دوست یا بھائی جلدی سے کیا کہتے ہیں، اوے قرآن پاک نو پیچھا نہ کرو. ایسا ہی ہے جی؟ بتائیں بھائی، اوکھی بات تو نہیں ہے نا یہ. ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو پیچھا نہ کریں، تو میں کہتا ہوں یہ بڑی سونی بات ہے، اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں کہ ہم قرآن کا اتنا ادب کرنے لگ جائیں
کہ کبھی قرآن کو اپنی پشت نہ کریں، کبھی پشت نہ کرے قرآن پاک کو. لیکن یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم نے اس پہ عمل صرف علامتی طور پر ہی کرنا ہے یا عملی طور پر بھی اس پہ عمل پیرا ہونا ہے؟ میں نے کہا قرآن کو پیچھا نہ کرنا، اسی پہ میں فوکس کروں گا اپنی آگے کی جتنی بھی گفتگو ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، بلکہ میں یہاں ایک اور مثال آپ کے سامنے، عربی میں پہلے تو وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن پاک کے حروف پڑھنے کی برکت کتنی ہے، قرآن کی ایک آیت کی فضیلت کتنی ہے. اب میں نے کہا کہ عربی میں قرآن پاک پڑھنا بہت فضیلت ہے اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، یا کسی ایسے عالم کی مجلس میں بیٹھیں جو آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کر کے بتائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اصل یہی ہے. ایک عربی میں کسی کے پاس رکا آ جائے یا ٹیلی گرام آئے تو اس پہ لکھا ہو عربی عبارت میں جو کچھ بھی لکھا ہے، تو جس کے پاس رکا آیا وہ اس کو چوم کے جیب میں رکھے گا یا پڑھوائے گا کسی سے، اس کا ترجمہ کروائے گا، نہ پوچھے گا بھائی یہ مجھے بھیجنے والے نے کیا بھیجا ہے، میں اس کو سمجھوں. تو قرآن کو پڑھیں، عربک میں بھی پڑھیں، ضرور پڑھیں عربی میں بھی، لیکن کوشش کرو یار اس کو سمجھ کے پڑھیں. یہ بہت بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس ہے. اور حدیث پاک کے ایک لفظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تیرے ہاتھ میں آ گیا ہے. یہ اتنا عظیم معجزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بندے تو تھام کے اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اب آج ایک دوسری مثال آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کو اور زیادہ آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں نا تو وہ آپ کو دوائی بھی لکھ کے دے گا، پرہیز بھی لکھ کے دے گا. ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ نے، جس کو شوگر ہے نا وہ چینی چھوڑ دیتا ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا، مریض گیا دوائی لینے، اچھا جی ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا، اب وہ نسخہ بندہ پکڑ کے اس کو چوم کے اپنی جیب میں رکھے گا یا میڈیکل سٹور پہ جا کے دوائی خریدے گا؟ بولے بھائی دوائی خریدے گا، پھر وہ دوائی استعمال کرے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا تھا اس پہ عمل کرے گا. شوگر والے بندے کو ڈاکٹر نے کہا تم نے چینی نہیں کھانی، چینی نہیں کھائے گا. دیگر جتنی بھی بیماریاں، مختلف قسم کے پرہیز بتا دیے. یار ڈاکٹر کے کہنے پہ بندے نے چینی چھوڑ دی، حالانکہ چینی حلال ہے، یہ حرام. ڈاکٹر کے کہنے پہ چینی چھوڑ رہا ہے، رب کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑ رہا. اللہ کے کہنے پہ یہ حرام مال کھائے جا رہا ہے. ڈاکٹر کے کہنے پہ اس نے بہت ساری دنیاوی چیزوں کو ترک کر دیا. لیکن قرآن کے کہنے پہ، میں نے کہا قرآن پاک میں کتنی مرتبہ نماز کا حکم فرمایا گیا؟ کم و بیش 750 مرتبہ. کتنی مرتبہ جی؟ قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. کتنے لوگ ہیں جو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اصل یہ ہے بات سمجھنے والی. اوے قرآن نو پیچھا نہ کرو، وہی لوگ ہیں قرآن کو پیچھا کرنے والے جو قرآن کی بات نہیں مان رہے. کتنے، میں نے کہا یہ ماہ شام گزر رہا ہے ہم سے، جدا ہو رہا ہے. پہلے عشرے میں نمازیوں کی تعداد، بلکہ پہلے عشرہ تو دور کی بات، پہلے 2-3 دن نمازیوں کی تعداد اور تھی، پھر کم ہوتی گئی. کیا صرف نماز رمضان میں ہی فرض تھی؟ بولیں بھائی. قرآن کہتا ہے کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو. کچھ لوگ تو بدبخت ایسے ہیں کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اور صاحب قائم کرے گا وہی جو نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اور سنیں نماز کتنی فضیلت والی چیز ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی، سرکار کا ارشاد گرامی، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. یہ نسائی کی روایت ہے. قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہے، پوچھا جائے گا بتا بندے، سب سے پہلا سوال نماز کا، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ حضور فرماتے اگر تو پڑھی ہوئی ہوگی تو پھر تو سبحان اللہ، لیکن اگر کہیں کوئی کمی کجی رہ گی تو پھر پوچھا جائے گا اس کے نوافل لے کے آؤ، اس کے نوافل. سرکار فرماتے پھر نوافل دیکھے جائیں گے. اگر نوافل میں بھی کمی رہ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، فرمایا جو پہلے سوال پہ پھنس گیا آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا. جو پہلے سوال پہ جس کو نماز سے کامیابی نہ ملی، آگے بھائی کیا بنے گا؟ سنو میرے نبی نے اس کے متعلق بڑا سونا ارشاد فرمایا. حضرت
ابو سفیان کہتے میں جناب سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، راستے میں نا ایک درخت آیا تو آپ نے اس کی شاخ کو پکڑ کے جنبش دی، ہلایا، کہتے پتے گرنے لگے۔ حضرت سلمان کہتے پوچھو گے نہیں میں نے یہ کیوں کیا؟ کہتے جی بتا دیں۔ کہتے اسی طرح ایک بار میں حضور کے ساتھ تھا، ایک مرتبہ اسی طرح میں اپنے آقا کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسی طرح ایک شاخ کو پکڑا اور جنبش دی، پتے گرنے لگے۔ سرکار فرماتے صحابہ سنو، جو اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے، جس طرح یہ پتے گرے ہیں اللہ اس کے گناہ بھی اسی طرح جھاڑ دیتا ہے، جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں نماز۔ ایک اور روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے گناہ اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو گناہ گر جاتے ہیں۔ یار یہ کتنی بڑی عبادت ہمیں دین کی برکت سے ملی ہے کہ بندہ کچھ خطا کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اور اس نے اپنی پیشانی مولا کے چوکھٹ پہ رکھ دی، اس نے اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دی، تو جتنے گناہ تھے سجدے کی برکت سے سارے گناہ جڑ گئے، اس سجدے کی برکت سے سارے گناہ ختم ہو گئے۔ بندہ تو گناہوں سے پاک ہو رہا ہے، بندے اب تیری کمی ہے کہ تو اپنے رب کے قرآن کی بات نہیں مان رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں تقوی والے لوگوں کے لیے۔ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا اور آپ کا معیار کیا ہے؟ ہم نے اپنا معیار کچھ اور رکھا ہے، ہم کسی اور کو بڑا سمجھنے لگے، دولت، عہدہ، شہرت، مال و زر، برادری، ہم نے معیار یہ رکھا۔ قرآن کا معیار یہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہتا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو متقی ہے، جو ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرتا ہے، کہتا ہے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو پتہ ہے عدل کریں تے تھر تھر کمن، اونچیاں شانہ والے عدل کریں، اگر عدل کرنے پہ آ جائے نا تو وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، اگر وہ ستار ہے تو اگر عدل کرنے پہ آ جائے نہ مانگا کرو اللہ سے عدل۔ یار میں ایک حکایت آپ کے سامنے رکھ دوں، بات سوکھی ہو جائے گی۔ ایک نوجوان تھا، اس نے بڑی عبادت کی، اتنی عبادت کہ ایک چشمے کے کنارے ساری زندگی اس نے وقف کر دی اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انار کا پودا اگایا، اسی چشمے میں انار کا پودا ہوگا، جب اسے بھوک لگتی وہ ایک انار توڑ کے کھا لیتا، اس کی ساری غذائی قلت جو تھی وہ پوری ہو جاتی اسی ایک انار کے دانے سے۔ اس کو گندم کی بھی لذت مل جاتی اور دیگر جو ضروریات زندگی ہیں اس کی پوری ہو رہی تھی۔ معاملہ چل رہا تھا، فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، فرشتوں کو حکم ہوا اس نے میری بڑی عبادت کی ہے، جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے کہا تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، بڑا خوش نصیب ہے، اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ بس اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے، اس نے کہا جنت ہی ملنی تھی، میں نے عبادت بڑی کی ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن، اونچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ اللہ کی راہ میں بانٹ کر بھی کبھی تکبر نہ کر بیٹھنا، نماز پڑھ کے بھی، قرآن پڑھ کے بھی، اور یہ تبلیغ کر کے بھی کبھی یہ نہ کہہ بیٹھنا کہ میں نے بڑی جناب تبلیغ کر لی ہے، میں نے بڑا قرآن سنا لیا ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن، اونچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تاں بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ آواز آتی ہے فرشتوں ذرا اس کو واپس لے کے آؤ، واپس لے کے آؤ۔ باری تعالیٰ اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو نے یہ جو ایک جملہ بولا نا میں نے عبادت ہی بڑی کی ہے، آ نظر آ، میں نے تجھے بے موسمہ پھل کھلایا ہے، پہلے مجھے اس کا حساب دے۔ بے موسمہ پھل، میں نے انار، چشمے کے کنارے انار کا پودا میں نے تیرے لیے اگایا، اور تجھے ایک انار کے دانے سے میں نے ساری غذائی قلت تیری پوری کر دی، پہلے مجھے اس کا حساب دے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، مال کا معاف کر دے، حال کا معاف کر دے، عدل کرے تے تھر تھر کمن۔ اس لیے تقوی پیدا کرے اپنے دلوں میں، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اگر آپ کے دل میں تقوی کا نور نہیں ہے، خشیت کے آنسو نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں آپ، اور آپ کہتے ہیں میں ہوں جی حرف آخر، جو میں نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، تو پھر سنو میرے نبی کی حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کملی والے علیہ السلام نے فرمایا سنو تمہارا باپ ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارے من گھڑت یہ زاویے ہیں جو ہم نے اختیار کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے یہ زاویہ نہیں دیا، اس کی نظر میں سارے برابر ہیں۔ ہاں بہتر کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میں نے کہا
اگر تقوی نہیں ہے تو کیا واقعی ہم قرآن کا دامن تھامے ہوئے ہیں یا قرآن کو پیچھا کر رہے ہیں؟ سچی بات ہے، اگر قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہے تو یہ جو علامتی طور پہ جملہ بولا جاتا ہے نا کہ قرآن نو پیچھا نہ کریا جے، اساں قرآن نو پیچھا کر دیتا جے، اساں پھر قرآن نو پیچھا کر دیتا جے۔ ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر تقریباً کم و بیش ہفتہ 10 دن پہلے ڈھولک شروع ہو جاتی ہے۔ صاحب آپ سن رہے ہیں نا، بڑی مہربانی، مجھے آپ کی بڑی توجہ درکار ہے، کاش میں کوئی لفظ آپ تک پہنچا سکوں۔ میں ہوں طالب علم، زبان بھی اتنی تاثیر والی نہیں ہے کہ میرے لفظ اتنے چاشنی والے ہوں کہ آپ کے دلوں میں اتر جائیں، ہوں بڑا ادنا سا، لیکن مجھے یہ احساس ہے کہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے یہ احساس ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ رسول کا پیغام سنا رہا ہوں، اور آپ سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ دل کا کاسا کھول کے بیٹھیں، نہ جانے کب کوئی گھڑی ایسی ہو، قبولیت کا وقت ہو، کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے۔ میں نے کہا 10 دن پہلے ہمارے گلوں میں ڈھولک بجنی شروع ہوتی ہے، نمازی بھی اس گھر میں ہوتے ہیں، قرآن بھی اس گھر میں پڑھا جاتا ہے، بے پردگی کا عالم ہوتا ہے، ہماری ہی مائیں بہنیں بیٹیاں برہنہ سر کبھی اس کے پاس ہیں کبھی اس کے پاس باتیں کر رہی، ہمیں کبھی بھی حیا کا دامن تھامنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کتنے دن گزر گئے، وہ مہندی کی رسم جو رسم حنا پہ ایک بد تہذیبی ہمیں سکھائی گئی وہ بھی نکل گئی، برات آئی، بنگڑے ڈال کے ڈھولک کی تھاپ پہ بنگڑے ڈالے گئے وہ بھی گزر گیا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا تماشا لگایا گیا وہ بھی گزر گیا۔ ہمیں یہاں تک قرآن یاد نہ آیا کہ قرآن نے ہماری تعلیم کی تھی، قرآن نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ لمحات کیسے گزارنے ہیں، قرآن نے ہمیں تربیت کی تھی، لیکن جب دلہن کے رخصتی کا وقت آتا ہے تو ایک بندہ دوڑ کے جاتا ہے، پتہ نہیں اس کا وضو بھی ہے یا نہیں، وہ قرآن لے کے آتا ہے اور اس بچی کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ میں نے کہا برکت تو ملے گی، اس میں شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ برکت والا کام ہے، لیکن دکھ والی بات یہ ہے یار پہلے 10 دن تمہیں قرآن یاد نہ آیا؟ شادی کے موقع پر، رسم حنا کے موقع پر ڈھولک بجاتے ہوئے، ناچ گانا کرتے ہوئے، اور عورتوں کا بے پردگی کے عالم میں اپنے گھر میں غیروں سے باتیں کرتے ہوئے تمہیں قرآن یاد نہیں آیا؟ اب جب دلہن گھر سے نکلنے لگی تو تمہیں قرآن یاد آ گیا۔ اقبال نے بھی تڑپ کے کہا تھا، رو کے اقبال نے کہا قرآن، کاش اے مسلمان تجھے پتہ چل جائے یہ قرآن کتنی بڑی عظیم دولت ہے جس کو تو گواہ بیٹھا ہے۔ جب بوڑھے کی روح اٹکتی ہے نا، بیمار ہوتا ہے، جاؤ بھاگ کے قاری صاحب کو لاؤ، کیا کریں جی؟ حضرت یہاں سورہ یاسین پڑھیں، پھر کیا ہوگا؟ کہا سورہ یاسین پڑھنے سے نا روح آسانی سے نکل جائے گی۔ تو اقبال رو پڑے، اقبال تڑپ کے کہتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ یاسین کی برکت ملے گی، اس بوڑھے کی روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن دکھ یہ ہے یار تو نے قرآن سے مر نہیں سیکھا، کاش تو نے قرآن سے جینا سیکھا ہوتا، کاش تمہیں پتہ چلتا اتنی بڑی اللہ کی کتاب رحمت میرے پاس ہے اور میں بھٹکتا رہا۔ میں نے کہا قرآن ہر بندے کی ضرورت کے لیے کافی ہے، وہ کاروبار کرنے والا ہے، وہ دنیاوی کام کرنے والا ہے، وہ دینی کام کرنے والا ہے، قرآن ہر بندے کی ضروریات زندگی کا پاس رکھنے والا ہے۔ اقبال رو کے کہتے ہیں صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ جب اقبال نے امت مسلمہ کی یہ گرتی ہوئی حالت کو دیکھا، اقبال نے جب تڑپتے ہوئے معصوم مسلمانوں کو دیکھا، نہیں تو آج ہی فلسطین کا حال دیکھ لیں، آج بچے ذبح ہو رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج بھی یہ پیغام آنا چاہیے، آج آپ اور میں نعرہ لگائیں نا، یا اللہ ہم نے تیری چوکٹ پہ سجدے نہیں کیے، آپ نعرہ لگائیں یا اللہ میں نے تو روزے بھی رکھے ہیں، یا اللہ میں نے تو ساری عبادت کی ہے، میں نے تو تیری بندگی کا حق ادا کر دیا، یہی اقبال نے تڑپ کے کہا تھا۔ لیکن جب جواب شکوہ آیا تو روح کانپ گئی، کہا صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اتنا بڑا عظیم اللہ کا ایک انعام تیرے ہاتھ میں ہے مسلمان، کاش کہ تو سمجھے یہ قرآن کتنی عظیم کتاب رحمت ہے، کاش تو سمجھے اپنی زندگی کا ڈھب قرآن سے لے، یقین کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا ہمارے بزرگ کہتے ہیں قرآن پیچھا نہ کرے آجے، ایسا ہی ہے جی، میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں، بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ سینے میں اترنے والی بات ہے۔ میں نے کہا قرآن نے کہا کیا جو تعلیمات قرآن نے دی اگر ہم نے نہیں مانی تو اصل میں یہ قرآن کو پیچھا کرنے، ہم نے
ہر کام میں اپنی من مرضی کو رکھا۔ قرآن تو کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ مٹھی بھر لوگ ہوں گے، مٹھی بھر، یا اگر کوئی دیتے بھی ہیں نا تو انہوں نے بس 2-4 توڑے دے دیے، بس جی اس نفس کو تسکین دینے کے لیے کہ میں نے بانٹ دیا۔ کتنے لوگ ہیں اپنی زمینوں کا عشر ادا کرتے ہیں؟ یہ میں قرآن آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، سورہ الانعام آیت نمبر 141، ایک جز ہے، کلو من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تمہارے پھل پک جائیں، جب تمہاری فصلیں تیار ہو جائیں، پھل پک جائیں تو کیا کرو؟ اللہ کا حق ادا کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اگر قرآن کو مانتے ہیں تو پھر قرآن کا حکم مانیں، پھر اپنی فصلوں کا حق ادا کریں، عشر ادا کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس دن تمہارا کٹائی کا دن ہو اور تمہارا پھل پک جائے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 141، کہا پھر کھاؤ اور اللہ کا حق بھی ادا کرو، اور کیا کرو؟ ولا تسرفوا، ولا فضول خرچی نہ کرو۔ ہمارا مزاج تو قرآن کے الٹ ہے بھائی، ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے جناب کی فصل پکی ہے، جناب ٹھاٹ باٹ ہو گئے، گاڑی بھی نہیں آ گئی، لٹھے بھی جناب چمک رہے ہیں، ہر چیز کا کیا ہوا جی؟ فصل پک گئی ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا تھا ولا تسرفوا، تم فضول خرچی نہ کرنا، اللہ کا حق دینا۔ تو مانا کیا بنا؟ کیا حقیقت میں ہم نے قرآن کو پیچھا نہیں کر دیا؟ بولے بھائی باتیں سخت ہیں، لیکن خدا کی قسم میری ایک بات بھی اس میں شامل نہیں ہے، ایک جملہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ میں نے قرآن کا حوالہ رکھا آپ کے سامنے، میں نے حدیث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا، قرآن آپ کے سامنے پڑھا، حدیث آپ کے سامنے پڑھو، کوئی قصہ کہانی نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ قرآن نے جو کہا ہم نے قرآن کو جھٹلایا۔ قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو، بلکہ قرآن نے، میں آخری بات کر رہا ہوں اس پہ، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو، چغلی نہ، بلکہ قرآن نے یہاں تک فرمایا جو غیبت کرتا ہے نا، غیبت کرتا ہے اپنے بھائی کا مردار گوشت کھاتا ہے۔ میں نے کہا ہم یقین کریں پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہیں، ہم تو قرآن کی بھی نہیں مانتے، ہم تو، اور آج ہمارے معاشرے کی جو سب سے بڑی فتنے کی جڑ ہے وہ غیبت ہے، وہ چغلیاں ہیں، جس نے بندوں کو بندوں سے جدا کر دیا، جس نے بھائیوں کو بھائیوں سے نکھیڑ دیا، جس نے گھروں میں فتنے کھڑے کر دیے، جس نے فسادات کی بینٹ ہم سب کو چڑھا کر کے رکھ دیا۔ غیبت ہے وہ، غیبت، اپنے بھائی کا خون نچوڑنے والی بات، بھائی کا مردار گوشت کا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور سنیں کملی والے علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا فرمایا، سنو یہ حرام ہے۔ بندہ کہتا ہے جی میں تو ساری کمائی حلال دی کھانا وا، میں نے کہا شکر الحمدللہ حلال کی کمائی کھانی چاہیے، تجھے مبارک ہو، تجھے سلوٹ ہے، اس گئے گزرے دور میں بھی تیری کمائی حلال کی ہے، لیکن اگر تو نے غیبت کی ہے تو قرآن تو کہتا ہے یہ حرام ہے۔ غیبت کیا ہے؟ اور حضور نے فرمایا زنا سے بھی بدتر ہے غیبت۔ آؤ عہد کریں یا اللہ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، آؤ یار عہد کریں غیبت سے چھٹکارا حاصل کریں، کسی کی چگلی برائی نہ کرے پیٹھ کے پیچھے، کسی کی عزتیں نہ اچھالیں یار، خدا کے لیے یہ میرے نبی کا۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کی عزت اچھالی کسی کے پیٹھ کے پیچھے، اللہ تمہاری عزت قیامت کے دن برباد کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں زنا سے بھی بدتر غیبت ہے۔ تو میں نے کہا جو غیبت کرتا ہے کیا وہ قرآن کی مان رہا ہے؟ بولو یار، وہ قرآن کو پیچھا نہیں کر رہا۔ آؤ پھر جس بابے نے یہ بات کہی، یہ بڑی سونی بات ہے، اس بابے نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، جی بابے نے ہمیں بڑی سونی بات سمجھائی ہے، اس نے کہا قرآن میں پیچھا نہ کرے آجے۔ تو میں نے کہا یہ بڑی سونی بات ہے، قرآن کا جتنا بھی ادب کرو گے، خدا کی قسم قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ حکم دے گا جا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات میں بلندیاں لیتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات، بلند درجات میں داخل ہو، اتنی بڑی کتاب رحمت تیرے ہاتھ میں ہے اور مسلمان بھٹک رہا ہے۔ آؤ یہ بڑی سونی بات ہے، قرآن میں پیچھا نہ کرو، لیکن صرف علامتی طور پر نہیں، عمل کی راہ میں گزر، عمل کا مسافر بن، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔